یہ ہمارے پاس یہ چادر ہے، اس چادر پر جو قرآن لکھا ہوا ہے، اب اس چادر کا حکم کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم بڑی اتباع میں اور محبت میں یوں آتے ہیں کہ اگر قرآن پاک بالفرض کھلا ہوا ہو، آپ میں سے کوئی بندہ اس کو کمر کر سکتا ہے؟ ادبن نہیں نہ کرتے، اس لیے کہ وہ قرآن ہے۔ یہ چادر اب چادر نہیں ہے، یہ چادر قرآن ہے۔ یہ چادر کیا ہے؟ یہ قرآن کے حکم میں ہے بھائیو۔ اس پر قرآن لکھ دیا، اگر ورق پر قرآن لکھو تو قرآن نہیں بنتا، کسی تختی پہ قرآن لکھو وہ قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن صرف وہ نہیں ہے جو صرف گدوں کے اندر آ جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن جہاں ہو وہ قرآن ہوتا ہے، جہاں لکھا جائے اس کی بے ادبی حرام ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ تنقید نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ آپ قرآن پاک لے آئیں، قرآن پاک کو کھول کر یہاں رکھ دیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ جہاں میت کے پاؤں آ رہے ہیں وہاں قرآن رکھ دیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے ہر بندہ سمجھتے کہ وہ قرآن ہے، میں کیسے رکھوں؟ اس کو آپ قرآن کیوں نہیں سمجھتے یار؟ اس پہ قرآن نہیں لکھا ہوا؟ یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سورہ کیا نام اس کا، آیت الکرسی، یہ چاروں کل لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ آپ اس کو قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہوتا تو یہ آج تک باتیں کتابوں میں درج ہوتی، فائدہ نہیں ہوگا، ڈالنے والے بہرحال گناہگار ہوتے۔ اس لیے کہ قرآن کی یہ بے ادبی ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں محبت میں آ کر۔ بہت سارے حضرات میری مسجد میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ جی چادر جو لکھی ہے وہ کہاں ہے؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں وہ چادر کیوں ڈال رہے ہو؟ سادہ چادر میت پہ کیوں نہیں ڈالتے آپ؟ قرآن ویسے اگر ورقوں کے اندر ہو، کیا ورقوں کو آپ علیحدہ الگ میت پر ڈال دیتے ہو؟ نہیں ڈالتے۔ چادر کو کیوں ڈالتے ہو جو قرآن پاک سے لکھی ہوئی ہے؟ قرآن پاک درج ہے وہاں، تو جہاں قرآن کے الفاظ لکھ دیے جائیں، سورت لکھ دی جائے، آیات لکھ دی جائیں بھائیو، وہ قرآن کے حکم میں چلی جاتی ہے، وہ تو قرآن ہے۔ اب اس کو بالفرض جیسے ہم اٹھاتے ہیں، اٹھانے کا انداز ہمارا قرآن جیسا ہوتا ہے، اس کو لپیٹنے کا انداز ہمارا قرآن جیسا ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ حرام ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو لوگ پاکیزہ ہیں وہی ہاتھ لگائیں گے۔ اگر بے وضو آدمی ہو اس کو لگا نہیں سکتا ہاتھ۔ اسی طرح آپ جب مسجدوں سے یہ چادریں لے آتے ہیں اس وقت وہ لوگوں کا وضو ہوتا ہے؟ کن کا وضو ہوتا ہے؟ اس کوئی وضو نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو اس کی جانب آپ ذرا توجہ سے اور پورے دھیان کے ساتھ توجہ فرمائیں، اس کی جانب انتہائی توجہ کی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پالیے نہیں ہونی چاہیے۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، میں نے مسئلہ عرض کیا ہے کہ اگر وہ ورق پر لکھو تو کوئی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی بے ادبی سمجھتا ہے۔ اور اگر وہی قرآن کسی کیا نام اس کا کپڑے پہ آ جائے، آپ اس کو قرآن کیوں نہیں کہتے؟ اس کو کیوں نہیں چومتے آپ؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چادر قرآن اب نہیں رہی۔ آئیو یہ قرآن ہے، اس پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، پوری صورتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ قرآن ہی کے حکم میں چلا گیا ہے۔ اب اس کو کوئی بے ادبی کے ساتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی پاؤں کی جانب، مثال کے طور پر زندہ آدمی ہو، زندہ آپ سو رہے ہیں، پہلے آپ ڈالیں اپنے اوپر کوئی دوسری چادر، اس کے بعد پھر وہ چادر ڈالیں جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، کوئی ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار۔ اس محبت میں یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ محبت کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس محبت میں اور اضافہ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت کیجئے، لیکن ذرا سنجیدگی کے ساتھ بہت سوچئے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ مولوی نے نیا مسئلہ نکال لیا ہے، یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ صرف ہمارا دھیان اس جانب نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی توجہ وہاں مبذول کروا رہا ہوں۔ بھائی ذرا توجہ کیجئے، دھیان کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس سے ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہمیں ہوگا بے ادبی کی وجہ سے۔
اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، ہمارے بھائی کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ جو زندہ ہے، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور آخرت کی منازل اللہ پاک ان کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کو جہاں آپ ڈالتے رہیں، کیونکہ میں نے تو ڈالی نہیں ہے، نہ میں اتاروں گا۔